ہم اس سے نکل آئے ہیں. مثلا اب یہ جلالہ کیمپ میں وہ بات کر رہے تھے آپ سے. میں خود مردان ڈسٹرکٹ میں ایک دیہات میں وہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں ٹاٹس کے اسکول میں، ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا تو ابھی تک اس اسکول میں بجلی نہیں آئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے جن مراحل سے ابھی یہ صاحب گزر رہے ہیں، یہ پیدل سفر، اسی طرح بدحالی بحالی، اس سے تو ابھی میں نہیں گزر رہا ہوں. میں بھی اور ہم سب ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی وقت کے لیے اپنے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن بہرحال جو بندہ خود براہ راست وہ سب کچھ اس سے گزر رہا ہے، تو ہم لاکھ بھی کوشش کریں تو ہماری بات جو ہے اسی طرح، اور یہ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی اس کلاس میں اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور لاہور کے یہاں تک جو ہم ٹاک شوز کرتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ اس میں آتے ہیں. تو اس میں اگر مولوی ہے، اگر سیاستدان ہیں، اگر صحافی ہے، وہ سب تو جو یہاں تک آ جاتا ہے وہ پھر اس کلاس کا حصہ نہیں رہتا. ذرا یہاں رکنا. ندیم، ہمارا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہمارا جو ایگزسٹنس ہے، ہم کس پرپس کو سرو کر رہے ہیں اب؟ ڈاکٹر صاحب جو پرپز ہے وہ تو میرے خیال میں جو اخبارات میں بھی ہوتا تھا، وہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اگر آپ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز والی سائٹ پہ بات کریں گے تو وہ تو وہی رہتا ہے کہ خبر جائے اور خبر کے ساتھ تجزیہ جائے اور رائے عامہ بھی آپ ہموار کرتے ہیں تو اس میں ایک رسپانسبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ کمپرومائز نہ ہو رہا ہو. لیکن شاید ہم نے ابتدائی دنوں میں جب یہ دوڑ کا آغاز کیا تو ہم وہ رسپانسبلٹی والا فیکٹر جو تھے وہ اپنے مقابلے کے چکر میں اس کو پیچھے چھوڑ گئے. اگر وہ چیزیں ہم مد نظر رکھتے ہیں، اور پہلے دن سے شاید سب لوگ مد نظر نہیں رکھ سکتے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. اردو اخبارات تھے تو اردو اخبارات میں کسی زمانے میں ہم لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ وہ پے آر والی خبر جو ہوتی تھی نا، اس کے اوپر کریڈٹ لائن کر کے تو وہ فائل کر دیتے تھے کہ اس نے کہا، اس سے آگے خبر نہیں تھی جاتی. انویسٹیگیٹو رپورٹس کا کوئی رواج تھا ہی نہیں. پھر انگلش اخبارات نے، نیشن میں یہ فہد صاحب بڑا طویل عرصہ رہے نیوز میں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی تھیں، ادھر ضیاء الدین صاحب تھے ڈان میں. تو ایک ٹرینڈ سیٹنگ تھا وہ پیریڈ جب پورا ایک چینج ہوا. اکنامک ایشوز کے اوپر بھی رپورٹس ہمارے فرنٹ پیج پہ چھپنے لگیں، جو سوشل ایشوز تھے اس پہ بھی صفحہ اول پہ آنے لگیں، اور انویسٹیگیٹو رپورٹس کا بھی رواج آیا. ٹی وی کا بھی سفر انہی لائن سے پہ چلے گا. ایک دم سے پہلے دن جب وہ نوزائیدہ بچہ تھا اس دن وہ ساری چیزیں نہیں تھا کر سکتا، 4-5 سال کے عرصے میں وہ چیزیں لرن کرے گا. اور دنیا ٹی وی ہے میرے خیال میں پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے، اچھا اضافہ ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی کانٹینٹ. فہد نے جس ٹی وی چینل سے آئے ہیں وہاں پہ بھی میرے خیال میں ہیومن انٹرسٹ پیکیجز پہ، سوشو اکنامک ایشوز پہ فوکس رہا ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو ہم مسنگ ایک فیکٹر تھا ہمارے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے پورے سیگمنٹیشن کے اندر، جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا. ہم نے کیا نہیں، ہم نے ہاٹ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر تو فوکس رکھا، ڈیبیٹ کی، زرداری صاحب کی حکومت صبح گرے گی، چیف جسٹس یہ کریں گے، آرمی چیف زرداری صاحب کو امریکہ بھیجنے والے ہیں جدہ، اس پہ تو ہم فوکس رکھا. لیکن وہ شخص جو سوات میں پس رہا تھا، جس پہ ڈرون حملہ ہو گیا، اس کے گھر والوں کا کیا ہونا، سوات میں آپریشن ہوا ہے تو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں. جہاں مجھے فوکس کرنا چاہیے تھا، آپ کو فوکس کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر پائے. کچھ ایریاز میں ایکسیس نہیں تھی، کچھ شاید ہماری توجہ نہیں تھی، ہم ہائی پروفائل کے چکر میں دوسرے چکروں میں زیادہ پڑ گئے. اسما، ہم پبلک انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیلی ویژن کو انٹرسٹنگ بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم جو دکھ بیچ رہے ہیں ہم وہ کام نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ایک گلاس ہے اس وقت پورا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدھا خالی آدھا بھرا ہوا ہے. ہم بھرا ہوا نہیں دیکھتے، آدھا خالی پہلے دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم نے دکھ بیچنا سیکھ لیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم رونا دھونا دکھائیں گے تو ہماری ریٹنگ بڑھے گی، ہمیں لوگ دیکھیں گے، پسند کریں گے. ہم پازیٹیو چیزوں کو دکھانا بھول گئے. ٹریجڈیز پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن ہم نے کچھ زیادہ ہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک یورپ سے مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ آپ کیا، میں ہاسپٹل گئی ہوں، میں نے کہا جی میں پاکستان کی، تو کہتے ہو تو بہت غریب لوگ ہوتے ہیں وہاں تو جی لوگ ڈیلی جو ہے پتہ نہیں 100 لوگ ڈیلی خودکشی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خودکشیاں دکھا رہے ہیں بھائی. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ ہم ایک تو گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اس وقت وہ دکھائیں. اور جیسا میں بار بار کہتی ہوں کہ اور ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم جا کے مسئلوں کو ڈھونڈیں اور پھر بتائیں، لیکن پازیٹیوٹی کے ساتھ. مطلب اب یہ دیکھیے، مجھے کسی نے سمجھایا، میں نے کہا جی اتنی مہنگائی ہے، غربت ہے، لوگ مر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گاؤں میں آ کے دیکھیں کتنی مہنگائی ہے. میرے لیے آئی واز سرپرائزڈ کہ میرے اپنے گاؤں سمیت مختلف جگہوں پہ اس وقت پچھلے 2 سال میں حالات بدلے ہوئے جب سے گندم کی سپورٹ پرائس بڑھی ہے. اب یہ میرے لیے ایک پازیٹیو چیز تھی کہ 80 یا 70% یا 65% آبادی جو دیہاتوں میں ہے اس کی زندگی میں تھوڑی آسانی ہے. ہاں اربن ایریا جو کہ اوپینین بناتا ہے اس میں تھوڑی سی سفرنگز ہیں، وہ یقیناً ہے، لیکن ہر چیز بری نہیں ہو رہی ہے. ہم اگر برا دکھا رہے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا پازیٹیو بھی دکھانا پڑے گا. وہ ایلیمنٹس بھی ہمیں سوسائٹی کے شامل کرنے پڑیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم صرف گفتگو برائے گفتگو کے عادی ہو چکے ہیں. مجھے ایک سیکنڈ اس کو فہد کو بھی. فہد، آپ کی طرف آتا ہوں. فہد، آپ اخبار میں بھی رہے، آپ اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے.
آپ براڈ کاسٹر رہے, اپنا پروگرام بھی کرتے رہے, یہ دوسرا بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے پاکستان کا جس کے نیوز آپریشنز کو آپ مینیج کر رہے ہیں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں, جو ہم یہ کرنٹ افیئرس کے پروگرام کرتے ہیں, ہم انٹرٹینرز بنتے چلے جا رہے ہیں, یہی ہماری فیٹ ہے؟ معید, یہ جو آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا نا, میں میرا خیال ہے اس کا جواب دوں تو شاید یہ والا سوال آپ کا جو ہے کچھ کلیئر ہو جائے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, پبلک انٹرسٹ میں نہیں کر رہے. میرا خیال ہے ہم اس کو انٹرسٹنگ, میڈیا کو, ٹیلی ویژن کو, صحافت کو, ٹی وی میں انٹرسٹنگ بنانے کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ بالکل, میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں. کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ڈیبیٹ بات کی بات ہے, لیکن یہ ہے ایسا. یہ فیشنیبل ہے کہ ہم سب جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ہم یہی رونا روتے ہیں کہ پاکستانی صحافت کے ساتھ اور خاص طور پہ ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ بنیادی یہی ہے, ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, کہ ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے کیونکہ یہ بزنس ہے. ڈاکٹر صاحب, لیٹس بی ویری کلیئر, یہ بزنس ہے. یہ وہ جہاد نہیں ہے جس کو ہم شاید بڑھ کے مانتے ہیں کہ یہ جہاد ہے. ہاں, جہاد یا پبلک گڈ اس کا بزنس کا بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے, بٹ ایسنشلی یہ بزنس ہے. اور اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بنانا ہے. جو دکھ کی بات آسما کر رہی تھیں یا کوئی سینسیشنلزم جس کی آپ بات کر رہے تھے, اس کو انٹرسٹنگ بنانا آسان ہوتا ہے. پبلک گڈ کی چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانا مشکل ہوتا ہے. ہم آسان روٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں یہی کرنا آتا ہے, اور اس لیے ہم پبلک گڈ کی طرف سے ہٹتے جا رہے ہیں. دیٹس دی ریالٹی ڈاکٹر صاحب. اچھا, تو پھر فہد, یعنی ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ کسی ایک شخص کو, کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کو, کسی ایک بندے کو تو اس پہ کنٹرول حاصل نہیں ہے. یہ تو مارکیٹ ڈائنامکس ہیں جن کے اندر ہم پھنس گئے, ہمیں اس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے. میں دیکھیں نا, یہ بالکل کنٹرول نہیں ہے. ابھی ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, سلیم صافی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً سارے بڑے چینل یہاں پہ ریپرزینٹ ہوئے ہیں, ہم ساری یہ باتیں کر رہے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن ندیم یا آسما یا آپ یا سلیم صافی صاحب ان ایشوز پہ پروگرام نہیں کریں گے جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ہیڈ لائنز یا باقی چینل میں وہ ہیڈ لائنز نہیں چلیں گی جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں آخر سارے بیٹھ کے, لیکن ہم کر نہیں پاتے. دس از دا ریالٹی. اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم مارکیٹ فورسز کے محتاج ہو چکے ہیں. لیٹس فیس اٹ. بس یہی رکھیں. لیکن ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو نیوز اینڈ مارکیٹ کے آبزرور بھی ہیڈ لائن چلتی ہے وہ نیوز ہی ہوتی ہے, لیکن اخبارات میں بھی جو اوپینین پیجز پہ آپ اس سے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں. پروگرام کے اندر ہم ڈیفرنٹ ایشوز کو لے سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے جب نیوز پیکیجز بنتے ہیں جو ریسرچ بیسڈ رپورٹس ہیں یا انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں, ابھی یہ سوات کا حوالہ دے رہے ہیں, میں شاید اپنی خواہش کے باوجود سوات کے اوپر یا ان علاقوں پہ جہاں ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کے اوپر جا کے نہ پروگرام کر پاتا ہوں, نہ ان فیملیز کی ریفلیکشن دے پاتا ہوں. لیکن مجھے یہاں پر ہمارا ویکنیس بھی ہے اور شاید اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے بریک. میرا خیال ہے کہ فہد جو بات کر رہا ہے اس کے اندر بڑی صداقت ہے کہ اس پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے, ہم پاورفل انف نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ان ڈائنامکس پہ کوئی ریئل کنٹرول نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد اس انتہائی سیریس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے.